اور جب یاد کرنے کا ہے، جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو اور پاک کیا ہے اور چنا ہے کائنات کی عورتوں پر. سبحان اللہ. سید سلیمان ندوی نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ صدیقہ، بہت اچھی کتاب ہے اردو میں، بہترین. مولانا سید سلیمان ندوی انسانوں میں فرشتہ، باصفت و با کردار عالم. آہا او زمین کھا گئی یا سما کیسے کیسے. وہی سید سلیمان ندوی ندوۃ المصنفین، اعظم گڑھ اور ندوے کا عالم، اور کس شان کا متقی و پارسا ہے. مولانا اشرف علی کے دو خلیفہ ایسے تھے، ایک مولانا عبد الرحمن کیمبل پوری استاد محترم مفتی احمد الرحمن کے والد ماجد، صدر المدرسین مزار العلوم سہارنپور، اور دوسرے سید سلیمان کہ حکیم الامت فرماتے پیر مریدوں کی اصلاح کرے لیکن مجھے تو ان دو بزرگوں سے حیا آتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا مریم اقنتی لربکی. ہاں تو سید سلیمان نے سیرت عائشہ صدیقہ میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام. جب پیغمبر نے کہا فضل عائشہ علی النساء، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ہے، تو سلیمان ندوی کہتے میں بھی اپنا قلم ادھر ہی ٹھہرا دیتا ہوں اور میں بھی کہتا ہوں فضل عائشہ علی النساء، ویسی پر رسالہ ختم. میں آگے کچھ نہیں لکھوں. تو جب آپ اپنی کتاب خرید لے تو اس پر کہے کہ اس کے باوجود بخاری میں ہے کہ آپ نے عائشہ کو کہا کہ عائشہ آپ کو جبریل سلام کہہ رہے ہیں ایک موقع پہ، فضائل عائشہ میں ہے نا، لیکن خدیجہ کو کیا کہا تھا؟ آپ کو خدا سلام کہہ رہے ہیں. اور آپ ایک دن بہت زیادہ خوش تھے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضرت بہت زیادہ مسرور و خوش ہے؟ آپ نے کہا آج جبریل نے عجیب خوشخبری سنائی. فرمایا جبریل نے آج عجیب خوشخبری سنائی کہ خدیجۃ الکبریٰ کو ایسی جنت دی گئی جس میں کوئی شور و شغب نہیں ہے، بالکل آرام سکون والی. یہ جو اقصى العلوم میں حدیث پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہ جس وقت نکاح میں تھی وہ زندہ تھی، شور ہو رہا تھا سارا، حضرت کے خلاف ہر وقت دشمنوں کا یلغار تھا. ایک لمحہ اس کو سکون کا نہیں ملا، ایک لمحہ. اور جب حضرت گھر سے نکلتے تھے تو وہ فکر مند ہوتی تھی کہ زندہ آ جائیں گے یا نہیں. اور جب حضرت گھر واپس ہوتے تو گھنٹوں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جسے خدا نے پہلی وحی اور دین کی تائید اور نبی کی تسلی کے لیے چن لیا تھا، وہ اپنے دوپٹے سے واپسی پر آپ کے پیروں سے اور جوتوں سے خون صاف کرتی تھی. تو چونکہ یہ تکلیف اور غم اور صدمے کے دوران گئی ہے تو آپ کو ایک موقع پہ جبریل نے کہا کہ خدیجہ کو ایسی جنت دی گئی ہے جس میں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہے. آپ بہت خوش تھے، بہت خوشی محسوس فرمائی آپ. اس لیے اس عاجز اور فقیر کا بغیر رد و قدح کے علی الاطلاق یہ رائے ہے کہ خدیجہ افضل هذه الامہ فی النساء بل فی سائر العالمین. اور مائی مریم وہ صفیات بنی اسرائیل اور گزشتہ امتوں کی افضل ترین عورت تھی. یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم تابعداری کیجئے اپنے رب کی، واسجدی سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ.
رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن سجدے کی اہمیت کی وجہ سے پہلے ذکر ہوا۔ اور زمخشری نے اساس البلاغہ میں، تفسیر کشاف میں، ابو سعود نے ارشاد السلیم میں، ابن المنیر اسکندرانی نے حواشی علی الکشاف میں، اور دیگر بڑے معتبرین عربیت نے لکھا ہے کہ واو یاتی لمطلق الجمع دون الترتیب، جاءنی زید و عمر و بکر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ترتیب سے آئے، نہیں، یہ سارے آئے۔ تو الواو یاتی لمطلق الجمع دون الترتیب واحیانا یفید الترتیب ولا یلزم۔ ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ انباء جمع نبعون کی، خبر کو کہتے ہیں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم قل هو نبأ عظیم، نبأ انبأ ينبئ ومنه النبی لأنه ينبئ بالغیب، لأنه ينبئ بالمستقبل، قالہ علماء النصارى۔ ہمارے رضا خان نے ترجمہ کیا، جہاں کہیں نبی کا لفظ آیا ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ بریلوی بڑا خوش ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں قرآن میں بھی مشرک بنا دیا کہ یہ قرآن لو اور شرک کرتے رہو، لیکن حساب کرنے والے بھی دنیا میں ہے۔ حساب یہ ہوا کہ نبی کا معنی کیا ہے؟ تو نبی کا معنی ہے الذی ینبئ و یخبر عن اللہ، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جو بتائے، یہ علماء مسلمین کا معنی ہے۔ اور وہ معنی کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، وقالت النصارى النبی من الانباء بالغیب او المستقبل وہذا عند المسیحیین۔ محیط المحیط للبستانی، محیط المحیط للبستانی، تحت النبی دیکھ لو، پورا وضاحت کی۔ میرے پاس نسخے میں لکھا ہوا ہے، لیکن نسخے لانے والے نہیں رہے، وہ لوگ ہی نہیں رہے دنیا میں جو کتاب اٹھا کے لاتے ہیں۔ اس لیے ابھی اگر کسی کو بھیج دیے نا تو امید ہے کہ جمعے کی نماز تک لگ رہے گا، کیونکہ کتاب نے قسم کھائی کہ وہ غیر عالم کے ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ کتاب نے قسم کھائی غیر عالم کے ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ یہ جو لوگ عالم ہوتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں، ان پر بھی عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ یا ان کی آل و اولاد کتابیں بیچتے ہیں، کتابیں بیچتے ہیں۔ راجح یہ ہے کہ افضل نساء هذه الامہ بل علی نساء العالم خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے سامنے حضرت تعریفیں کرتے تھے، اور جب عائشہ نے کچھ کہا، آپ نے کہا ما ہے عائشہ، خبردار، لا تذکریھا الا بالخیر، صرف خدیجہ کی تعریف کر سکتی ہے۔ واللہ کانت فکانت ولی منہا ولد، ساری اولاد اللہ نے اس سے دی ہے، تو بڑی باردار عورت تھی۔ امام الاثر مولانا انور شاہ ایک جگہ لکھتے ہیں جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ کو کسی اور شادی کا خیال بھی نہیں آیا، تصور بھی نہیں ہوا نا، اتنی بڑی عورت، ایسی شان و عظمت والی۔ اور جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا، اسی سال ابو طالب بھی مرا ہے، تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا، غموں کا سال، صدموں کا سال۔ اور جس سال حمزہ اور عمر مسلمان ہوئے، سن 6 نبوی، اس سال کو عام السرور کہا گیا، خوشیوں کا، اسلام کے فتح اور عزت کا سال۔